بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ وائس اور میں ہوں ناظر شڈر۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے میدان میں پاکستان انقلاب لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ بہت قابل تعریف ہیں، اور اسی کے تحت ایک اور انیشیٹو کا آغاز کیا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان میں جو زراعت کے گریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کو چائنا بھجوایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک بیچ بھی جا چکا ہے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کا شعبہ ہے وہ مزید ترقی کرے، اور اس میں جو زراعت سے گریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کردار بڑھ چڑھ کر نبھائیں، اور اسی کے حصول کے لیے ان گریجویٹس کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے آج ہم موجود ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ ریسرچ سینٹر۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹس کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوتا ہے اور یہ وہاں جا کر کن جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو کر پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی۔ ان سے جانتے ہیں کہ زراعت کی ریلیٹڈ ہمارا جو پاکستان میں زراعت کا شعبہ ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور اس میں کتنی ایڈوانسمنٹ کی مزید ضرورت ہے۔ اس گورنمنٹ میں کا یہ ویژن ہے، اسپیشلی ہمارے جو پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب، ان کا ویژن ہے کہ ایگریکلچر کو کس طرح سے ڈیلی بیسس پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ کس طرح سے ہم ایگریکلچر سیکٹر کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائیں یا میکسیمم بینیفٹ کس طرح سے لیں۔ تو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ بھی ہم کر رہے ہیں، ییلڈ انہانسمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور بلکہ ریسنٹلی یہاں پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اناگورل بھی کیا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں یا ہائی ٹیک کے حوالے سے، اور ایروپونک فیسلٹی کے بھی، اور جو سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور جو سوچ ہے ینگسٹر کے حوالے سے کہ جو ہمارے ینگ سائنٹسٹ ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے اور وہ انگیج ہو ہماری جو نیو ماڈرن اور ہائی ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 300 لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے چائنا، کہ اس میں ہم نے مین پرپز یہی تھا کہ جتنے میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ڈفرینٹ ایریاز، تقریباً 9 ڈفرینٹ ایریاز ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ میں اس میں ایز اے کنوینر تھا کمیٹی کا، تو اس میں جینومس بیس ورائٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو اینیمل بریڈ امپرومنٹ کے حوالے سے، یا مشینری ہم جتنی بھی ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ وہاں سے سیکھ کے آئیں۔ پھر جو فوڈ پروسیسنگ ہے، جو ہمارا بہت سارا فوڈ جو ضائع ہوتا ہے، تو اس کے فوڈ پروسیسنگ، ویجیٹیبل اور فروٹ کی جو پروسیسنگ ہے یا بائی پروڈکٹ بنانے کے حوالے سے ہم لوگوں کو ٹرین کریں۔ تو یہ ان ایریا میں اب یہ ہے کہ وہ جب ینگ لوگ ہمارے وہاں پہ ٹریننگ لے کے آئیں گے تو وہ ہمارے پورے سیکٹر میں وہ انگیج ہوں گے، کوئی پبلک انسٹیٹیوشنز میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ اسپیشلی آپ نے ینگسٹرز کی بات کی کہ وہ چائنا جا رہے ہیں، سو یہ بتائیے کہ ان ینگسٹرز کا انتخاب جو ہے وہ کن بنیادوں پہ کیا گیا؟ جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی کے ایریاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو اس میں اس کو ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کی، پھر ہماری ٹیم نے اس کی ایویلویشن، سلیکشن پروسیس، اور جو کوٹا بیس، اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پروونس کا ایک کوٹا رکھا گیا، اور پھر جو اسپیشلی جو بلوچستان کا جو کوٹا ہے تقریباً 10%، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی کہ بلوچستان کا کوٹا بڑھایا جائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی اور
ایک فنڈ کریٹ کیا گیا سارے لوگوں کے لیے. تقریباً 1300 گئے اور باقی 700 ابھی جائیں گے. تو 1000 اسکالرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ساری فنڈنگ وہ ہوئی ہے, ٹریولنگ گرانٹ اور اسٹے وہاں پہ یا ان کا ٹیوشن فی یا جتنی بھی ہے. تو جو چائنا نے ہمیں ان لوگوں کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کو وہ ساری ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, جیسے میں بات کر رہا ہوں بایو انفارمیٹک ہے, جینومکس کی ہے, جو اینیمل بریڈ امپرومنٹ مشینری کے حوالے سے, اور جو پروسیسنگ ہے ہماری جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ بائی پروڈکٹ, تاکہ وہ لوگ آ کے پرائیویٹلی بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کریں اور پبلک سیکٹر میں بھی وہی ٹیکنالوجیز اور اس کو استعمال کرتے ہوئے چیز. سر ایک اور چیز جو آپ نے اپنے ایڈوانس لیبس کی بات کی جہاں پہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اور اسپیشلی ان کو یہیں سے بیسک نالج ملتی ہے اور اس کے بعد ان کا انٹرسٹ مزید ڈیولپ ہوتا ہے, ہم وہ لیب دیکھنا چاہیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پاکستان میں ہی زراعت سے ریلیٹڈ کتنا ایڈوانس کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں بھی مینلی ہمارا فوکس یہی ہے, ایک تو ہم ریسرچ اور ایڈوانس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہم ریسرچ تو کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے ورائٹیز, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈفرینٹ ورائٹیز ویٹ, رائس, شوگر کین, اس کے حوالے سے جینوم ڈی این اے بیسڈ ورائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جو ریسرچ ہماری ایڈوانسڈ ریسرچ, ابھی جو ایروپونک جو پوٹیٹو سیڈ کے حوالے سے جو پہلے ہماری جتنی بھی ورائٹیز تھیں ہم ہالینڈ کی ورائٹیز یوز کرتے تھے, اب ہم نے اپنی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں پوٹیٹو کی. جو ہم باہر سے سیڈ منگواتے تھے پوٹیٹو کا, وہ 5-6 ارب کا سیڈ ہر سال منگواتے تھے, جو ہماری سرٹیفائڈ سیڈ کی 1% ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے 100% سرٹیفائڈ سیڈ اگر لگانا ہو تو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ, تو اس میں 600 ارب چاہیے آپ کو سرٹیفائڈ سیڈ منگوانے کے لیے. تو وہ ایک تو یہ ہم ریسرچ کی جو بات کر رہا ہوں کہ ہم اور دوسرا ہمارا فوکس یہی ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو جیسے ویژن ہے کہ جتنے بھی ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو اس ماڈرن ٹیکنالوجی میں ٹرین کریں. یہ جو لیبارٹریز ہماری ہے, جو یہ ہے اوور آل جو ڈی این اے بیسڈ ٹیکنالوجی, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی, ابھی ریسنٹلی 24 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اور اس میں جتنی بھی لیبس ہیں یہ ڈی این اے بیسڈ ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو اس میں ہم ساری اس میں ینگ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی, ایم فل اور ویسے بھی ٹرین کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ انگیج ہوں اور ماڈرن ہم بھی ایٹ پار ود دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپنی ریسرچ کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ اور یہ آپ بہت بینیفٹ لے سکیں. بالکل, اور یہ بہت اچھی بات یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تقریباً ملک کا 60% حصہ ہے, مطلب یہ ہمارا ایسٹ ہے, انہی کے بلبوتے پر ہی اس پاکستان کا فیوچر جڑا ہے. وہ جتنی ہماری ہیومن ریسورس جو ہے وہ مضبوط ہوگی اتنی ہی ہماری معیشت جو ہے وہ مزید مضبوطی کی طرف جائے گی. اب ہم سر لیبس کی طرف وزٹ کرنا چاہیں گے, آپ ہمیں اپنے لیبس دکھائیں اور ناظرین کو بھی بتائیں اس کے بارے میں. اوور آل جو اس انسٹیٹیوٹ میں 28 لیبارٹریز ہیں اور ہر لیبارٹری کا ایک علیحدہ سے فنکشن ہے, تو اس کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے جو جس طرح کی ایکٹیویٹی یا اس کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ جو فرسٹ لیب ہے ہماری جو جین ٹرانسفارمیشن کی لیب ہے, یہ لیب ہے جین ٹرانسفارمیشن کی لیب. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اور جو کیپیسٹی بلڈنگ کے یا ٹریننگ کے حوالے سے ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ان کے ایم فل پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں. صباحت سے جانتے ہیں, صباحت آپ اس لیب کی انچارج ہیں, یہ بتائیے کہ جینز ٹرانسفارمیشن فرسٹ آف آل تو اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ ہے کیا, اور یہاں اس لیب میں ہوتا کیا ہے؟ جین ٹرانسفارمیشن کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں تو جین ٹرانسفارمیشن جیسے بہت کراپس سے بہت ساری ڈیزیزز آتی ہیں جس میں انوائرمنٹل بھی ہوتی ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج ہے آج کل تو ہیٹ سٹریس کا بہت زیادہ ایشو ہے, ڈراؤٹ ہے, شارٹیج آف واٹر کی وجہ سے سیلینٹی ہے, اور اسی طرح بایوٹک سٹریسز ہوتی ہیں جن میں مختلف ایفڈس کا انسیکٹس کا اٹیک ہوتا ہے. تو ان کراپس کو ریزسٹنٹ بنانے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر پیسٹی انسیکٹیسائڈس کا سپرے کرتے ہیں. وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے تو اس کو اور کاسٹلی بھی ہوتا ہے, تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا آلٹرنیٹ سولوشن یہ ہے کہ ہم کراپ کو کے اندر وہ جین انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس سے وہ ریزسٹنٹ بن جاتی ہے. انوائرمنٹل مطلب کراپ کے اندر آپ سیڈس میں وہ جین جو ہے وہ کراتے ہیں تاکہ وہ کراپ کے سیل کے اندر
क्योंकि सेल में डीएनए होता है, हम उस डीएनए को चेंज करते हैं, उस डीएनए में वो जीन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका जब एक्सप्रेशन हो तो उस पूरे प्लांट में उसका एक्सप्रेशन आए. जैसे अगर मैं वीट की एग्जांपल दूँ तो उसमें रस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है जिसकी वजह से यील्ड का जो है वो लॉस हो जाती है. तो हम उसमें ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो रस्ट के अगेंस्ट वो क्रॉप जो है वो रेजिस्टेंट हो. तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है वो यील्ड पर ही आता है कि उसकी पैदावार में इंक्रीज़ आती है और डिजीज़ रेजिस्टेंस आपके पास प्लांट भी आते हैं. ये सेल के अंदर जितना भी लाइव मटीरियल है यहाँ आपको मिलेगा, इससे हम आगे प्लांट बनाते हैं और आगे इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करते हैं. और ये कंट्रोल्ड कंडीशन है जहाँ पे हम इसको रखते हैं. जैसे नेचर में डे एंड नाइट का साइकिल होता है, सेम इसी तरह इसमें भी हमने डे एंड नाइट से का साइकिल सेट किया होता है. इसके डीएनए में हम जो है वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. देन हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि जिस में हमारा डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ हो. अगर आप इस पेट्री प्लेट को देखें तो आपको इसमें बहुत क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं इट मीन्स के यहाँ पर हमारा जीन ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब हम इनसे आगे प्लांट्स लेंगे, इनको आगे फर्दर मीडिया पे शिफ्ट करेंगे जिससे हमारे प्लांट्स आएंगे. उन प्लांट्स की भी हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा जीन उसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है या नहीं हुआ. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ जो कि चाइना गए थे 2015 में और पीएचडी करके वापस आए हैं. इनसे जानते हैं कि वहाँ से क्या सीख के आए और इनसे ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान वापस आके इनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुकी है ज़राअत के शोबे में. अस्सलाम वालेकुम काशिफ. वालेकुम सलाम. मैंने जितनी भी वहाँ पर हमारी जीनोमिक्स रिलेटेड वीट और राइस की जीनोमिक्स एडवांस टेक्निक्स थी उन पे काम किया, जिसके थ्रू हम वीट और राइस के अंदर जो नोवल जीन्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि उन जीन्स को हम अपनी क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैराइटीज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और साइड बाय साइड हम उन्हीं जीन्स को हम अपनी ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जिसके थ्रू हम अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. और 2020 में वापस आके मैं यहाँ पर एज ए साइंटिफिक ऑफिसर मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए एट नेगाब. और यहाँ पर जितनी वहाँ से हमने जितनी भी टेक्निक सीखी थी वहाँ और उन टेक्निक्स को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया और जिसके थ्रू हमने अपने जो इंडिजिनस जर्म प्लाज्म हैं उनके अंदर हमने नोवल जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं, ना कि वीट के अंदर भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं और राइस के अंदर भी हमने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की है. अब क्योंकि एग्रीकल्चर वो नहीं है जो हम पहले कन्वेंशनल हमारी होती थी एग्रीकल्चर, अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हैं. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो ड्रोन बेस्ड टेक्निक्स हैं फॉर द डाटा कलेक्शन उनको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम. उसके अलावा हमारे पास NGS जो होल जीनोम सीक्वेंस की टेक्नोलॉजी है वो भी है और वो इम्प्लीमेंट हम उसको फील्ड बेस कर रहे हैं. तो वी हैव नाउ वास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क हेयर और इन टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करके हम अपनी फॉर द नेशन वी कैन डेवलप द न्यू वैराइटीज़. और हम बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे पाकिस्तान में फील्ड को टच नहीं किया गया, उन पे हम काम कर सकते हैं. जैसे कि ना ये बताएं कि आपने ज़राअत का शोबा जो है वो सेलेक्ट किया, आपका पैशन था, लेकिन आपको पैशन कैसे समझ आया कि ये आपको जो है यही करना है, इसी शोबे में जाना है? क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट भी है और लोगों के लिहाज से थोड़ा ड्राई भी लगता है. जब मैं 8वीं जमात में थी या फिर 9th में थी तो हमारे बुक्स में होता था कि हम अपने पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम अपनी फील्ड्स में इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे वीट की एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो ज़्यादा यील्ड है तो मेरा इंटरेस्ट था कि हम ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करें या फिर ऐसी जो लाइंस बनाएं जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो. तो मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है वो मोस्टली इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जा रही है, बट उनको इस चीज़ पे मतलब हमारी जो यूथ है उसमें करियर काउंसलिंग की कमी है. दे आर थिंकिंग कि जस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं. बट इनफैक्ट अगर हम दूसरे फील्ड्स लाइक हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, आई थिंक इससे जो है हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रेंथन होती है. अदर देन दिस हमारे पास पाकिस्तान के अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, हम ग्रो ज़्यादा कर सकते हैं हम अगर इन फील्ड्स पे फोकस करें. बिल्कुल ऐसे ही है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और इनफैक्ट कंपटीशन भी इन जो है उसमें कम है इन फील्ड्स में. और कंपटीशन तभी बढ़ेगा जब आप जैसे नौजवान आगे बढ़ेंगे. सो इस फील्ड को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये ड्राई है या डिफरेंट है या इसमें कुछ कर नहीं सकते. इसमें अभी बहुत सारे मौके हैं कि आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं. थैंक यू सकीना एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जी, इस ग्रोथ रूम में डिफरेंट
جو ہیں ٹیشو کلچر پلانٹس کا اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے یہ کٹ فلاور ہے اور یہ بنانا کی جو ڈفرینٹ ورائٹیز پہ بھی ساتھ کام ہے. پھر اسی طرح کا پوٹیٹو سیڈ پروڈکشن. تو جو پوٹیٹو کا جو پلانٹس مینلی جو ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو افتتاح کیا ایروپونک فیسلٹی کا، تو پلانٹس ہم اس لیب میں پروڈیوس کرتے ہیں اور ان پلانٹس کو پھر ایروپونک فیسلٹی میں وہاں پہ لگاتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمیں ایک نوجوان طالبہ نظر آ رہی ہیں، سائمہ نور. ان سے جانتے ہیں ان کی سلیکشن ہوئی ہے چائنا جانے کے لیے، بھی ان گریجویٹس میں موجود ہیں جن کو چائنا بھجوایا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو سکے. سو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. یہ آلریڈی یہاں پر کام کر رہی ہے لیکن یہ وہاں پر جا کے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہاں سے آ کے یہاں اس انڈسٹری کو دینا چاہیں گی. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. میری جو سلیکشن ہے وہ چائنا میں 3rd بیچ میں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم چائنا جائیں گے فار دا نیکسٹ بیچ میں. یہاں پہ میں نے جتنی بھی ٹیکنیکس سیکھی ہیں ان کی جو ایڈوانس لیول کی ٹیکنیکس ہیں وہ میں وہاں جا کے سیکھوں گی، اور جو وہاں جا کے سیکھوں گی اس کو میں امپلیمنٹ کروں گی واپس اپنی آرگنائزیشن میں آ کے، تاکہ ہمارے آگے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے تاکہ وہ بھی ان ٹیکنیک سے جو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کریں اور میری بھی جتنی بھی سکلز ہیں ان کے اندر بھی امپرومنٹ آئے. اچھا سائمہ، یہ بتائیے کہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ کون سے ایریا میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ انتخاب کن بنیادوں پہ ہوا ہے؟ کیا آپ نے خود جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کیا تھا یا نہیں، اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو ریفر کیا گیا ہے؟ میں نے چونکہ جب سے میں نے گریجویشن کی ہے تب سے میں آنورڈ 2017 سے 2025 تک میں یہیں پہ ہوں. میں نے ایم فل بھی یہیں سے کیا ہے اسی آرگنائزیشن کے تھرو، اور اسی بیس پہ جتنی بھی میری سکلز تھی اسی بیس پہ میری سلیکشن ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس آرگنائزیشن کا بھی بہت تھینکفل ہونا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بھی کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ اپلائی کروں اور میری جو ہے وہاں پہ سلیکشن ہو سکے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوان ستارہ جن پہ ہی ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. یہ زراعت کے شعبے میں انٹرسٹڈ تھے اور اب جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر اس ادارے کا حصہ ہیں، اس ادارے میں اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، اور یہ بھی چائنا جانے کے خواہش مند ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس ایریا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. السلام علیکم عزیر. جی، میں بیسیکلی پیر میر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے آیا ہوں. یہاں پر میں ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے پلانٹ ٹیشو کلچر کے حوالے سے وہ میں نے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو میں یہاں پر بیسیکلی جو پوٹیٹو کے سیڈ پروڈکشن جو ہو رہی ہے یہاں پر وہ میں نے یہاں سیکھی ہے جو ڈیزیز فری ہے. تو یہاں میں نے ایروپونک کا اور پلانٹ ٹیشو کلچر جو ہے جو ہم ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں اور ریجنریٹ کر رہے ہیں پوٹیٹو کا، تو وہ میں نے سیکھا ہے. اور بنانا کی ملٹیپلیکیشن روٹنگ ہم کس طرح اس کو ملٹیپلیکیشن کر کے ہم اس کی میس پروپیگیشن کر رہے ہیں تاکہ فارمر کو ہم پرووائڈ کر سکیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس تاکہ وہ اپنی فیلڈ میں گروتھ کر سکیں. کیونکہ اس کا سب سے جو مین جو ایشو ہوتا ہے فارمر کو وہ ہوتا ہے جو ان کو پلانٹس ملتے ہیں وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتے، ٹو ٹائپ نہیں ہوتے. تو ٹیشو کلچر کا ایک سب سے جو مین جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ ٹو ٹائپ پلانٹ کو پروڈیوس کرنا جو ڈیزیز فری ہے اور وہ لارج اسکیل میں آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، مطلب کہ میس پروپیگیشن ہو سکتی ہے. آپ 1 لاکھ اس سے بھی آپ ایکسیڈ کر کے آپ پلانٹ جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. عزیر، میں آپ کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی، انٹرنشپ کے بعد آپ کی کیا گولز ہیں، کیا امیدیں آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرا یہی فیوچر یہ کہ میں یہاں سے جو بھی سیکھوں تو اس کو میں اڈوپٹ کروں، اور آگے میرا یہی سین ہے کہ میں ابھی چائنا میں جا کے پارٹیسپیٹ کروں، اور جو ان کا ریسرچ پروگرام ہے جو چائنا کا پاکستان چائنا ایگریکلچر کا ریسرچ سینٹر کا، تو وہاں میں نے اپلائی بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ میں پوری امید ہوں کہ میرا انشاءاللہ وہاں پر ہو جائے گا، اور میں اپنی جو ٹیکنیکل لرننگ ہے اس کو میں اور بوسٹ کر سکوں گا. ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ جیسے نوجوان ہیں اور وہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنے جیسے نوجوان دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جو ماڈرن سائنس اور ٹیکنیک ہے جو پلانٹ ٹیشو کلچر کے، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، یہ ٹیکنیک سیکھیں، کیونکہ عام جو دنیا جو ہے وہ اس کی طرف سیڈ سے پروپیگیٹ کوئی نہیں کر رہی، کیونکہ سیڈ سے جو بھی آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ ٹو ٹائپ نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ پیور نہیں ہوتا جینیٹیکلی. تو آپ اس پلانٹ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کو سیکھیں، اس سے تو آپ ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں، آپ 1000 یا 1 لاکھ پلانٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور جو پلانٹ سب ہیں وہ سب ٹو ٹائپ ہوں گے، ڈیزیز فری ہوں گے، اور اس سے آپ کے جو انکم ہے وہ بھی آپ کی ڈبل ہو جائے گی، اور آپ کا جو گول ہے وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا.
जी नाज़रीन, इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं, मैं जहां सरसब्ज़ व शादाब जगह पे खड़ी हूं। ऐसे आप भी चाहते होंगे कि आप ही ऐसे एक जगह का दौरा करें। आज हम आए थे NARC में और आप सबको हमने ये बताया कि कैसे यहां पर तजुर्बे होते हैं और कैसे ये जो है वो प्लांट्स को की प्रोडक्शन को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ज़राअत के शोबे को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में इसकी कंट्रीब्यूशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम में ज़राअत भी अपना बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो है वो मज़ीद बनाएं, और न सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, जैसे हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनिशिएटिव है, जिसके तहत ज़राअत के ग्रेजुएट्स को चाइना भेजा जा रहा है ताकि वो वहाँ का एक्सपोजर ले, वहाँ की ज़राअत में जो जितनी बेहतरी है, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसका इस्तेमाल हम पाकिस्तान में भी करें। ये एक बहुत ही काबिल तहसीन बात है और ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स मज़ीद लेने चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को बिल्कुल ऐसा ही सरसब्ज़ व शादाब देख सकें और मुल्क की तरक्की में भी ज़राअत अपना किरदार अदा कर सके। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।